الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے صاحبان ایمان، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ بہت ہی اہم مسئلے کی طرف پروردگار عالم نے متوجہ کیا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی خبر کو سنتے ہیں، اس کی تصدیق کیے بغیر اس پر ہم عمل کر بیٹھتے ہیں، بعد میں ہمیں افسوس کرنا پڑتا ہے، ندامت ہوتی ہے، بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، کاش کہ ہم نے تحقیق کر لیا ہوتا۔ ہم دوسروں کی باتوں میں آ گئے، ہمیں دوسروں نے بہکا دیا، ہمیں دوسروں نے بھڑکا دیا۔ لیکن جب اللہ نے آپ سے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں جب کوئی بات سنیں پہلے تحقیق کر لیں، انسان عقلمند انسان کا شیوہ ہی یہی ہے کہ اگر اسے کسی دوسرے کے بارے میں بتایا جائے کہ فلاں نے ایسا عمل انجام دیا ہے تو پہلے اس کی تحقیق کریں۔ یہ نہیں کہ بغیر تحقیق کے ہم عمل کر بیٹھیں اور بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ بہت سارے معاملات عموماً ہوتے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں ہم نے سنا کہ فلاں تمہارے لیے یہ کام بات کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ کہنے والا جھوٹ بول رہا ہے، وہ لڑانا چاہ رہا ہے، لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے، فوراً ہم جا کر کے لڑ پڑتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، جس نے کہا تھا وہ جس نے جھوٹ بولا تھا۔ کاش کہ پہلی بات یہ کہ یہ غیبت ہے، اور اگر کسی نے کہا بھی ہے کسی کے بارے میں تو اس سے تحقیق کریں، پوچھیں کہ بھائی ہمیں فلاں خبر ملی ہے کہ آپ نے کہا ہے ایسا یا نہیں کہا ہے، آپ نے فلاں عمل کیا یا نہیں کیا ہے، پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے۔ علی ابن ابراہیم نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جناب ماریہ قطبیہ زوج پیغمبر والد جناب ابراہیم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ماریہ کا ایک چچا زاد بھائی ہے جو کبھی کبھی اس کے پاس آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان غیر مشروع تعلقات ہیں۔ ایسی باتیں عموماً ہوتی ہیں کسی کے بارے میں بھی کہ فلاں ایسے ہے اور فلاں یہ کرتے ہیں، فلاں وہ کرتے ہیں، اور ہم نے اس کی تحقیق کیے بغیر دوسروں کو بتا دیا، دوسروں کو بیان کر دیا، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے۔ لیکن اگر ہم سے کسی نے بتایا اور اس کے بعد ہم نے اس کو عام کیا اور اس کے گنہگار ہمیں، حتیٰ اگر وہ واقعی وہ عمل انجام دیا گیا ہے، اس کے باوجود ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے عیب کو بیان کریں۔ عمومی طور پر ہم اس سے تو جا کر کے کہیں کہ آپ اس غلط کام کو چھوڑ دیں، لیکن ہم دوسروں سے نہ کہیں۔ لیکن عموماً ہوتا ہی ہے کہ صاحب بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ خدا ستار العیوب ہے، عیبوں میں پردہ ڈالنے والا ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، ہم ستار العیوب کے ماننے والے ہیں۔ ستار العیوب ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے۔ اگر وہ عیبوں میں پردہ ڈالا، ہمارے عیبوں میں بھی پردہ ڈالا ہے۔ بہت سے ایسے عیب ہیں سے شاید ہم بھی بھول گئے، لیکن ہمارا خدا ان عیبوں کو جانتا ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں ان سے پردہ ہٹا سکتا ہے۔ ہم چہرہ دکھانے لائق نہیں رہ سکتے کسی کے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیبوں میں تو پردہ پڑا رہے، اسے کوئی نہ جانے، اور ہم دوسروں کی نیکیاں تو بیان نہیں کرتے، عیبوں سے پردہ ہٹاتے ہیں اور دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں اور دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں۔ گناہ ہے۔ مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسروں کے گناہوں پر نگاہ مت کرو، اس وقت تک تو قطعی مت کرو جب تک اپنے گناہ کے معاف ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے۔ کون انسان ہے جو یہ کہہ دے کہ مجھے میرے اپنے گناہوں کے معاف ہو جانے کا یقین ہو گیا ہے؟ پھر امام فرماتے ہیں کہ
شیطان سے غافل نہ ہو اس وقت تک جب تک کہ اس کے مارے جانے کا یقین نہ ہو جائے. تو ابھی شیطان تو زندہ ہے. یعنی شیطان زندہ، اس کا مطلب یہ کہ ہم سے برائی کروا سکتا ہے، ہمیں بہکا سکتا ہے. لہذا ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو گناہ کا مرتکب نہ ہو، کسی کے عیب کو بیان نہ کریں. کوشش کریں کہ ہم عیب میں پردہ ڈالیں، پردہ پوشی کریں. پیغمبر اکرم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا تلوار لو، اور اگر جرح قبطی کو اس کے پاس پاؤ تو اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لے آؤ. جناب امیر المومنین امام علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مجھے گرم کیے سکے کی طرح معمور کر دیا گیا ہے کہ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کروں یا تحقیق کر کے اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں؟ آپ نے فرمایا بلکہ میرے فرمان کی اس بنیاد پر تعمیل کرو کہ حاضر اس چیز کو دیکھتا ہے جسے غائب نہیں دیکھتا. امام علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار اپنے کمر میں باندھی اور اس کی طرف آیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ ماریا کے پاس ہے. میں نے تلوار کھینچی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گیا. بعد ازیں میں نے اپنے آپ کو کھجور سے نیچے گرا دیا. اس دوران اس نے اپنے آپ کو کھجور سے گرا دیا، اور اس دوران اس کا پیراہن اوپر کو اٹھ گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو سرے سے اس لائق ہی نہیں ہے کہ گناہ کر سکے. تو میں پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں پہنچا اور ساری تفصیلات بیان کی. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا خدا کا شکر ہے. اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی تھی یہ آیت نازل ہوئی. ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا اس کے بارے میں کیا مراد، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے رفث سے مراد جمع ہے، فسوق سے مراد جھوٹ ہے. کیا تو نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا، اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں کسی گروہ کو نقصان پہنچا دو. اور اب رہی بات جدال کی، کم از کم جدال یہ ہے کہ جب کوئی دوسرے سے کہے لا الہ لا واللہ بلا واللہ، یعنی نہیں اللہ کی قسم، جی ہاں اللہ کی قسم، یہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو گالی یا ایک آدمی دوسرے آدمی کو گالی دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کسی بھی عمل کی. ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہہ دیں کہ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر اکرم کو علم نہیں تھا اور پیغمبر اکرم نے غلطی نہیں، پیغمبر کو سب معلوم تھا. اس عمل کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو عمل کوئی بھی ہو، بات کوئی بھی ہو، پہلے تحقیق کرو اس کے بعد کوئی فیصلہ کرو، اس سے قبل کوئی فیصلہ مت کرو صحیح اور غلط کا بغیر تحقیق کے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.